بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ میں آج پھر جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا اور جیسے لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، پھر فوراً نظر چرا کر گزر گئی۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے اور وہ ٹھہرے نہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں بے حد ہینڈسم واقع ہوں اور شاید واحد بڑی خوبی مجھ میں یہی ہے۔ یہ خوبی، یہ خوش شکلی وجاہت تو میرے اوپر والے کی دین ہے۔ باقی جو اوصاف انسان کے ذاتی ہوتے ہیں ان سے میں کوسوں دور ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ کیا کرتا، سچائی سے، ایمانداری سے اور پاک بازی سے۔ ان خصلتوں کے مالکوں کو میں نے انتہائی روکھی پھیکی زندگی گزارتے دیکھا ہے اور پھر خاموشی سے مر جاتے ہی دیکھا ہے۔ لیجئے کہانی ختم۔ بھلا کسی ایڈونچر کے بغیر بھی کوئی کہانی اچھی لگتی ہے؟ پھیکا سیٹھا کھانا کتنوں کو بھا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک ایریا رگڑ رگڑ کر چند روپے مہینے کمانا اور چند دنوں میں ختم؟ نہ بابا نہ، یہ اپن کا سٹائل نہیں۔ تو پھر میں کون ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ تو جناب میں ایک چور ہوں، آدھی چور، ایک گینگسٹر۔ جی ہاں، ہمارا ایک باقاعدہ منظم گروہ ہے۔ ہمارا کام چوری چکاری ہے، لوٹ مار، غنڈہ گردی۔ انٹر کے بعد میں مزید پڑھائی میں دماغ کھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بس سے باہر ہو گیا تھا بھائی۔ تو ابو جی نے ایک چھوٹا سا جنرل سٹور کھول کر دے دیا، مگر صبح سے شام تک گاہکوں کو انڈے، ڈبل روٹی، بسکٹ پکڑانا بھی میرے اوپر گرا گزرنے لگا۔ میں جان چھڑانے لگا۔ اپنے انواع و اقسام کے شوق مجھے سٹور کی چیزوں کو بیچ کر پورے کرنے پڑتے، یہاں تک کہ سٹور تقریباً خالی ہو گیا۔ نہ جانے کب اور کیسے میں ان گنڈا لڑکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو راہ چلتی خواتین کے پرس چھین کر بھاگ جاتے اور سنسان سڑکوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اور چند ہی برسوں میں ہم نہایت بڑے پاڑے کے گینگسٹر بن چکے تھے جناب۔ اس پر، جی ہاں، اس چیز پر جس کا ذکر میں نے شروع کیا ہے، میری نظر چند روز قبل ندی کنارے پڑی۔ بڑا ہی فلمی سین تھا۔ میں گھر میں بور ہو رہا تھا، چہل قدمی کرتے ہوئے نہر کنارے جا نکلا۔ وہ بھی شاید میری طرح گھر میں بور ہو رہی ہوگی، اسی طرح نہر کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، جن پر گھنے لمبے بالوں کی لمبی چوٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی قریب سے گزرا۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس جگہ میں کئی اور لوگ بھی موجود اپنے کاموں میں مگن تھے، مگر وہ تو کسی طرح متوجہ ہی نہ ہوئی۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خوبصورت ہے، بے حد خوبصورت۔ وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر میرے پاس سے گزر کر چلے گئی۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ چلو، اس اجاڑ جگہ میں کوئی تو دل بہلانے کی صورت نظر آئی مجھے۔ تسلی ہوئی تھوڑی۔ دراصل اس قصبے میں مجھے آئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ ڈیرہ پور نامی یہ گاؤں، قصبہ نما، اس قدر قدیم اور دور دراز واقع تھا کہ یہاں ٹی وی بھی بہت ہی کم گھروں میں میسر تھا۔ لوگ شاید اخبار بھی کم ہی پڑھتے تھے۔ آبادی بہت کم تھی۔ شام سے ہی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا اور لوگ گھروں میں بند ہو جاتے، اور میرے لیے ایک آئیڈیل سچویشن تھی، کیونکہ اپنے شہر میں ایک بہت بڑی واردات کرنے کے بعد ہم چاروں دوست رقم آپس میں بانٹنے کے بعد جو لاکھوں میں تھی، الگ الگ مقامات پر فرار ہو گئے تھے۔ ہم سب نے اپنی جگہوں کا انتخاب کیا ہوا تھا جو ہمارے شہر سے بہت دور ہوں، جہاں ٹی وی وغیرہ کی سہولیات کم سے کم ہوں، تاکہ چیزیں اتنی جلد نہ ہو سکے۔ میرے حصے میں ڈیرہ پور آیا آؤٹ تھا، جو کہ ڈیرہ پور ثابت ہو رہا تھا۔ جب شہر میں اس واردات کی خبریں ٹھنڈی پڑ جاتیں تو ہم سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اپنے گھروں میں ہم سب مختلف بہانے بنا کر گھر والوں کو مطمئن کر دیتے۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا اس کا جس کو میں نے پہلی مرتبہ ندی کنارے دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے اکثر نظر آنے لگی۔ شاید قسمت مجھ پر یہاں بھی مہربان ہونے والی تھی۔ میں نے خود سے کہا، مجھے تو بس انتظار تھا اس کی ایک نظر کا، بس ایک نظر جو مجھ پر ڈالے اور پتھر کی ہو جائے۔ جی ہاں، میں ایسا ہی ہوں۔ قدرت نے مجھ کو بڑی وجاہت سے بہت ہی فیاضی سے نوازا ہے۔ میں روپیہ پیسہ بے شک لوٹ مار کر کے بڑی ہی محنت سے جان ہتھیلی پہ رکھ کر حاصل کرتا ہوں، مگر لڑکیوں کے معاملے میں مجھ کو کبھی کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ خود مکھیوں کی طرح میرے پیچھے چلی آتی۔ ڈیرہ پور آ کر تو پہلے میں شدید بور ہو رہا تھا۔ نہ فلم، نہ ہوٹل، نہ ٹی وی، نہ کسی اور مشغلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس بوسیدہ قدیم جگہ پر عمارتیں بھی نہایت پرانی اور قدیم تھیں۔ جس بلڈنگ میں نے کرائے پر مختصر ترین کمرہ لیا تھا، وہ بھی انتہائی پرانی بدبودار عمارت تھی۔
صدر دروازے پر عمارت کی تعمیر کا سال درج تھا 1912۔ اوہ خدایا! لکڑی کی سیڑھیاں، رنگ برنگے شیشے، رات کو تو باقاعدہ خوف آنے لگتا۔ خیر مجھے کون سا یہاں عمر بھر رہنا تھا، صرف چند دن۔ اور اب تو ایک دلچسپیات آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بند کر نکلتا اور اس جگہ پر پہنچ جاتا جہاں وہ نظر آتی تھی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دیکھنے لگی تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوشگوار ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس جگہ کی گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، چند لوگوں میں جن میں میرا مالک مکان بھی شامل تھا۔ اس نے میرے یہاں آ کر رہنے کی وجہ پوچھی تھی، جو میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ اس قصبے میں ایک قدیم ترین بزرگ کی قبر کے آثار موجود تھے، جن پر ضعیف العقیدہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا، میں کچھ بیمار ہوں اور منت مانگنے آیا ہوں۔ جب تک مکمل تندرست نہیں ہو جاؤں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدھے سادے لوگوں نے سادگی سے سر ہلا دیا، بلکہ چند ایک نے تو مجھے صحت یابی کے لیے دعائیں بھی دیں۔ یہ داؤ تو گیا کامیاب۔ اب انتظار بازی کھیلنے کا تھا، ایک بہت بڑی بازی، اور میں کوئی بازی ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنا تھی۔ یہ آسان نہیں تھا، چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اکیلی ملتی ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی لڑکی کے باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کروں، کیسے کروں، کہاں سے کروں؟ ان سب سوالوں میں سے ایک کہاں کا جواب مجھے جلدی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا، اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا ہونے والا نہیں تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لاتعداد چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساز کی طرح میرے دروازے پر عین سامنے اپنی چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے، جو کہ وہ یقیناً مان جاتی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں سامنے ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی۔ نہ تو وہ اس جگہ کوئی ہوٹل ہے، نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ ہی گئی۔ رتنا منزل 1908۔ جی ہاں، یہ اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا، جس کو میں نے کئی دن سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کی رہائش گلیوں سے ذرا ہٹ کر اس ندی کنارے، جس پر میں نے اس حسین لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند تھے۔ لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، یعنی میری خواہش کے عین مطابق۔ شاید بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا، یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی تھی۔ نہ صرف یہ ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے ہونٹوں پر ایک ناپاک مکروہ مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ اس آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو پلیز میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میرے سانس پھول گیا۔ میں کئی روز سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے، میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو؟ پلیز، میں نے جیسے التجا کی۔ وہ میری طرف موڑی، شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھولو گی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئے۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنے آپ کو داد دی، تیرا نشانہ اور خطا ہو جائے؟ ناممکن میری جان۔ دوسرے دن صبح سے ہی میں رات کی تیاری کرنے لگا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے حسین وقت کے خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال نے 11 بجائے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، میں باہر نکل آیا۔ گلیاں حسب معمول سنسان پڑی تھیں، نیند تاریک، مگر مجھ جیسے انسانوں کا تاریکی سے کیا خوف؟ ہمارے لیے تو اندھیرے انتہائی سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں تو کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی، تو میں
خاموشی چند لمحوں کے بعد کو ٹوٹ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے ساتھ دکھنے لگی۔ رتنا منزل کی بند بالکونی اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اس میں جھانکا تو جاتا تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ڈوب سا گیا۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں نے خود کو ہی تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے ہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا ماسٹر کی سے کھولنے سے مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا۔ مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ چلو اندر پہنچ کر کوئی مناسب جگہ تو تلاش کریں۔ میرے اندر جیسے گدگدی ہونے لگی۔ اوف، رتنا منزل کتنی بھیانک ہے، میں نے سوچا۔ قدیم انداز کے تنگ کمرے، برآمدے، لکڑی کی کھڑکیاں، زینے، مگر بالکل خالی اور مٹی میں اٹے ہوئے۔ شاید برسوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے، یہاں تو کوئی دری تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا وہ ابھی تک آئی نہیں۔ میں نے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اوف، یہ کیا! عمارت کے اگلے حصے میں ایک بڑا تالاب موجود تھا، انتہائی سال ہرشتہ، بہت پرانی وجہ کا ایسا تالاب تو میں نے صرف پرانی اور ڈراؤنی فلموں میں دیکھا تھا۔ اس میں تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اوپر تک کائی سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس وقت چاندنی کی بھرپور روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر سے دور کا واسطہ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب سی خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بس صرف آج، میں نے ایک پروگرام میں تبدیلی کی، صرف آج ہی رات ٹھیک ہے بھائی، کل سے واپس ہی چلا جاؤں گا۔ تالاب کے آس پاس لمبے لمبے قدیم درخت موجود تھے، تالاب سے کہیں بڑھ کر ڈراؤنے۔ آخر وہ کم وقت آئی کیوں نہیں، میں نے جھنجھلا کر سوچا۔ مگر وہ تو موجود تھی، مجھ سے پہلے، بہت پہلے سے، بند تالے کے اندر ہی، اس قدیم گھر میں بنے تالاب کنارے، ایک قدیم درخت کی سب سے اونچی باریک ڈال پر آرام سے اکڑوں بیٹھی تھی، آسمان کی طرف منہ کیے مکروہ آواز میں رو رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی، اس کا بین، اس کا رونا یکلخت بند ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی، شیطانی مسکراہٹ۔ چیخ میرے منہ سے نہیں، میرے جسم سے نکلی۔ ارے یہ کیا! چند لوگ رتنا منزل کے آس پاس تھے۔ یہ اس بلڈنگ کا تالا پھر سے کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پھر کوئی اس بدروح کے پھیر میں آ گیا، مگر کون؟ یہاں رہنے والے تو سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہوگا کوئی بدنصیب اجنبی۔ چلو تالا دوبارہ لگا دو، جلدی کرو۔ کسی نے تالا اٹھا کر رتنا منزل کے دروازے پر دوبارہ لگا دیا، اور میں اپنی شیطانی چال، شیطانی منصوبے اور شیطانی سوچوں سمیت اس شیطان کے ہاتھ لگ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔